ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور اب یہ جو ظلم و بربریت کا سلسلہ تھا کہیں رکنے کو پہنچنے والا ہے۔ سلیم بخاری صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسے آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ شاید جنگ بندی ہو جائے، لیکن جو حماس ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم ٹیمپریری جنگ بندی کے لیے اب راضی نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کا بھی اب دم گھٹنے لگا ہے میرے خیال سے، اتنی طویل جنگ کے بعد وہ اس کے اہل ہے نیا محاذ کھولنے کے لبنان کے ساتھ اور غزہ کے ساتھ لڑائی جاری رکھنے کے کہ نہیں، یہ سوالیہ نشان ہے بہت۔ لیکن نیتن یاہو کی جو زبان میں جو لکنت اب ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ اسرائیلی فوج بھی تھک چکی ہے۔ جی، جنگ بندی اگر پرماننٹ نہیں ہوگی تو یرغمالی تو نہیں چھوڑنے حماس نے، یہ تو طے ہو گیا ہے۔ ٹھیک۔ اگر وہ جنگ نہیں بند کرتا ہے تو اسرائیل بھی بلیڈ کر رہا ہے، اس لیے کہ حماس جو ہے وہ غزہ کی اس تباہ شدہ پٹی میں بھی گوریلا وارفیئر کے اندر مصروف ہے۔ کل بھی خبریں آئی تھی، آج بھی خبریں آئی ہیں کہ اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں، مارے بھی گئے ہیں۔ جی، تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ غزہ ابھی تک مکمل طور پر نہ صرف نیتن یاہو کی خواہش کے مطابق تباہ نہیں ہوئی ہے بلکہ اب تک ریزسٹ کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لبنان کی جو تھریٹ کی تھی نیتن یاہو نے کہ ہم نیا محاذ کھولیں گے، لبنان از ناٹ این ایزی پرے۔ حزب اللہ از اے ویری اسٹرانگ ریزسٹنٹ موومنٹ، اور یہ پتہ ہے اسرائیل کو۔ تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل افورڈ کر سکتا ہے کہ وہاں پر نیا محاذ کھولیں۔ سر اس سٹیٹمنٹ کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ آبیل مجھے مار والی بات کیا انہوں نے۔ کریکٹ، وہ اسی لیے میرے خیال سے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ غزہ کی پٹی کا اگر جنگ بندی ہو جاتی ہے تو پھر نظام کون سنبھالے گا؟ جی، ٹھیک ہے، نیتن یاہو کا خیال یہ تھا کہ اسرائیلی فوج وہاں پر راج کرے گی۔ وہ جو اسرائیلی فوج کے وزیر دفاع صاحب ہیں، جو وہ گیلنٹ، انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جناب فوج یہ ذمہ داری نہیں لے گی۔ یہ صورتحال تو مجھے افغانستان والی ہی لگ رہی ہے۔ آلموسٹ اسی طرح کی ہے، لیکن یہ کہ یہ دو باتیں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ جی، اگلی بات ذرا دیکھیے جناب، وہ یہ کہ پاسداران ایک بہت بڑی قوت کا نام ہے ایران میں، ایرانی پاسداران انقلاب جس کو کہتے ہیں۔ ان کے کمانڈر ہیں امیر علی حاجی زاد۔ جی، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم طاقتور ہیں لیکن ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ورنہ اسرائیل کو وہ مزہ چکھایا جا سکتا ہے غزہ میں بھی اور جہاں کہیں اور وہ نیا محاذ کھولے گا۔ ان کا بیان میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل پابندیاں کہہ لیں، آپ جو انٹرنیشنل خواہش ہے کہ اس کانفلکٹ کو غزہ سے باہر نہ لے جایا جائے وہ کہہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملے یا ہمیں اجازت ہو یا ہمارے لیے یہ راستہ کھلے تو ہم اسرائیل کو مزہ چکھا دیں گے۔ اس کا یعنی ذکر بھی بہت ضروری تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ابو سلمیہ جو رہا ہوئے ہیں اس جو ہاسپٹل کے اندر، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جس بھی قیدی کو فلسطینی کو وہ انٹروگیشن کے لیے لے جاتے ہیں وہ زندہ واپس نہیں آتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے پہلے سیگمنٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ امریکہ اور یونائٹڈ نیشن کدھر سوئے ہوئے ہیں بے حیائی کی نیند، بے شرمی کی نیند۔ وہاں کی جیلوں کا کیوں نہیں دورہ ہوتا جی، اور وہاں کیوں نہیں ڈیلیگیشن بھیجے جاتے تھے یہ پتہ کرنے کے لیے کہ وہاں انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ تو یہ جو ڈیول سٹینڈرڈز ہیں نا دنیا کے، یہ بہت تکلیف دہ بات جو ہے وہ ہے۔ سلیم بخاری صاحب، آپ نے جہاں یہ ذکر کیا کہ قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے، وہاں آپ یہ بھی تو دیکھیں جو حماس کی کسٹڈی میں رہتے ہیں قیدی، جب انہیں رہا کیا جاتا ہے تو وہ جا کر بتاتے ہیں، ان کے انٹرویوز پوری دنیا میں چلتے ہیں جو ان کے احسن سلوک کی ایک بہت بڑی مثال اور ایک بہت بڑا آئینہ ہے جو اسرائیل کو دکھایا جانا چاہیے کہ وہاں قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور ان کے قیدیوں کے ساتھ کس طرح مہمانوں کی طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ تصاعد ہے جو میرے خیال سے اب دنیا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں جناب، ایک اور بات جس کی طرف اشارہ کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو قطر اور مصر ہیں وہ مل کے حماس کے اوپر یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھائی آپ ایک ٹیمپریری جنگ بندی جو ہے اس کو قبول کر لو۔ پریشر بہت زیادہ بڑھایا ہوا ہے لیکن حماس اپنی جگہ قائم ہے، ان کا جی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنگ بندی ہوگی تو پرماننٹ ہوگی، ورنہ یرغمالی رہا کرنے کا تو آپ ہم سے بات ہی نہ کریں۔ وہ صرف اسی صورت میں ہوگی کہ اسرائیل جو ہے وہاں مکمل طور پر جنگ بند کرنے کا اعلان کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مورلی بھی بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے، اور ویسے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ حماس میں ابھی دم خم باقی ہے۔ جی، تو
جب تک حماس میں دمخم ہے، جب تک حزب اللہ کھڑی ہے اپنی جگہ کے اوپر، میرے خیال سے فلسطینیوں کے لیے آزادی کا خواب دیکھنا بالکل ایک ایسا امر ہے جو بالآخر شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا سلیم بخاری صاحب، اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا، آپ سے اجازت چاہیں گے، کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔